أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة صلوات ایسے کہ کہنے کو طبیعت مچلے. توجہ بات شروع کی جائے. آج بھی سورہ رحمان کی آیت میں پیش نظر ہے. ارشاد ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام. اور سورہ رحمان ختم ہو گیا. میں نے تو آپ سے آج دو کام کرانے ہیں کہ سننا بھی ہے اور مجھے پڑھنے پہ آمادہ بھی کرنا ہے، لیکن تم تو مجھ سے بھی کچھ زیادہ تھکے لگ رہے ہو. جنتوں کا ذکر کرتے کرتے ارشاد فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان جنتوں کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں. اور تم دونوں میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں جنتیں بہت سرسبز و شاداب ہیں، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، ان دونوں جنتوں میں دو جوش مارنے والے چشمے موجود ہیں، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں میوے ہیں، کھجور کے درخت ہیں، انار ہیں، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں بھلائی سے پیش آنے والی خواتین ہیں، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں پردہ نشین خیام میں رہنے والی حوریں ہیں، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جن کو اس سے پہلے جن و انس میں سے کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس جنت میں رہنے والے سبز قالینوں پر، قیمتی بچھڑنوں پر ٹیک لگا کے رئیسانہ شان سے بیٹھے ہوں گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ سارا کیوں نہ ہو کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے ذوالجلال اور ذوالاکرام کے رب کا اسم بڑی برکت والا ہے. جیتے رہو. باقی جنتیں الگ گنی،
دو جنتوں کا ذکر نجدی علیحدہ کیا. ہاں اگر اسی کی شرح میں پڑ گیا تو باقی کی پانچوں مجالس اسی میں گزریں گی. نہیں چاہتا ہوں کہ وقت تمہارا تھوڑا لوں، باتیں تمہیں زیادہ دوں. تفاسیر اہل بیت کو جب دیکھا سب تو بتایا گیا یہ جنتیں آسمان پر نہیں ہیں، یہ دونوں جنتیں زمین پر ہیں. سر اٹھانا آخری بندے تک. مولا زمین پر جنت اور ایک نہیں دو دو دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ فرمایا یظہرہما قائمنا اذا خرجا، جب ہمارا قائم خروج کرے گا دونوں جنتیں سامنے آئیں گی. اللہ اللہ جی. اور ویسے بھی اگر آپ نے غور کیا ہو حور مقصورات فی الخیام، خیام کا ذکر آیا ہے. جنت میں خیام نہیں ہوتے، خیمے زمین پہ لگتے ہیں، زمین پر ہیں یہ جنتیں. سر اٹھانا. بتا رہا ہوں تمہیں دوسری حجتوں میں اور میرے زمانے کی حجت میں فرق کیا ہے. پہلے ایک آیت اور پڑھ دوں، ہے اجازت؟ سورہ ابراہیم میں اللہ کہہ رہا ہے یوم تبدل الارض والسماوات. ایک دن ایسا آئے گا یوم تبدل الارض غیر الارض، جب یہ زمین نہیں رہے گی، اس زمین سے دوسری زمین بدل دی جائے گی. والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پھر سارے کے سارے خدا واحد و قہار کے ہی ہو کے رہیں گے. یہ قیامت کی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، قیامت میں تو زمین مٹ جائے گی اور بس آسمان ٹوٹ کے گر پڑیں گے اور ختم. تکون السماء کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا آسمان. یہاں اللہ کہہ رہا ہے آسمان بدل دیے جائیں گے، یعنی پھر وہ آسمان ہوگا جس میں سورج چاند ستارے نہیں ہوں گے. جی جی، پھر یہ والی زمین نہیں رہے گی. بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ پھر ساری زمین جنت کی زمین ہوگی. جو اپنے حبداروں سے جنت لے جانے کا وعدہ کریں وہ حجتیں اور ہیں، اور جو اپنے دور حکومت میں اپنی ساری رعیت کو جنت میں رہنے کو جگہ دے، اسے قائم کہتے ہیں. ہاں، چونکہ جنت کی زمین ہوگی، آئین جنت والے ہوں گے، بیماری نہیں ہوگی. بیماری جنت میں نہیں ہوتی. زمین اور بیماری کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. یستغنون الناس عن حمام وحجام وطبیب، غسل کی حاجت نہیں ہوگی. جی جی، میں نے حدیث پڑھی
اور دلائل الامامت سے پڑھی، آج سے 1150 سال پرانی کتاب سے پڑھی، ابن جریر طبری کے حوالے سے پڑھی، پتہ نہیں سر سے گزری یہ زمین دل پہ اتری۔ جب تیرا امام آئے گا پوری ریت کو غسل کی حاجت نہیں ہوگی، یستغنون الناس عن حمام، حمام سے بے نیاز ہو جائے گی پوری رعایا۔ اور رات ہی میں نے بتایا یولد لکل مومن الف ذکر، ایک ایک مومن کا 1000 بیٹا ہوگا، 1000 بچوں کا باپ بھی ہے، غسل کی ضرورت بھی نہیں۔ سمجھ گئے گا؟ لازمت اللہ۔ چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ اور پھر میرا امام اپنے افراد رعیت کے ایک ایک فرد کو بلا بلا کے کہے گا ہماری ایک نظر نے اس کی اسد ایک جھلک نظر آئی تھی کربلا میں، وہاں بھی حسین کی ایک نظر نے عام بشر کو معصوم بنا دیا تھا۔ سمجھ جی؟ اور ندیم سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، کمثل جنت بربوۃ، اللہ کہتا ہے میں مثال بیان کر رہا ہوں اس جنت کی جو ٹیلے پر ہے۔ اللہ ہاں ڈھونڈ کے دکھاؤ کون سی جنت ہے جو ٹیلے پر ہے؟ ریت کا ٹیلا ہے جنت؟ وقت کیوں ضائع کریں؟ وہ کربلا کا ٹیلا ہے، اسے اللہ جنت کہہ رہا ہے۔ حسین نے اپنے بشری اصحاب کو ایک نظر سے بس یوں نظر اٹھی، ایک لمحے کا پہلے خاکی انسان سراپا عصمت ہو گیا، اسی لیے تو چوتھے دن تک پانی بند رہا، کسی کو کسی ضرورت کے لیے پانی کی حاجت نہ ہوئی۔ جن کے پینے کو نہیں تھا وہ 7 کو بند ہوا، 7 کی نمازیں، 8 کی صبح کی نماز، دوسری 4 نمازیں، 9 کی صبح کی نماز، دوسری 4 نمازیں، 10 کی صبح کی نماز، پھر ظہر کی نماز۔ نمازوں کا حساب تو گن۔ اور کون سا انسان ہے جسے ہر صبح کو پانی کے لوٹے کی ضرورت پیش نہیں آتی؟ اللہ جانے زمین پہ بیٹھے تم سن کیا رہے ہو، اللہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے سر سے گزر جا رہی ہے۔ تو کم از کم 3 صبحیں تو پنڈی والوں ایسی آئیں جہاں بشریت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور پھر دشمن ایسا کمینہ ہے حسین کا کہ تھوڑی سی کہیں کمی نظر آتی تو ڈھنڈورے پیٹ دیتے، اشتہار لگا دیتے۔ جنہوں نے الزام لگانے سے گریز نہیں کیا وہ حقائق نہ بتاتے، یعنی دشمن کو بھی انگلی اٹھانے کا موقع جو نہیں ملا، دلیل ہے وہاں بشر تھے ہی نہیں، حسین کی ایک نظر نے معصوم بنا دیے۔ اللہ
تم سے؟ آدھی سے زیادہ تکلیف میری ختم ہو گئی. جن کی ایک نظر وہ اکسیر کبریائی ہو کہ جو خاکی بشر کو بشری ضرورتوں سے بے نیاز کر دے، یہی کچھ حسین کا بیٹا کرے گا. بس ادھر ظہور کرے گا، ایک نظر ڈالے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، زمین جنت بن جائے گی. رعایا بشری نہیں رہے گی، نوری ہو جائے گی. جی اولاد پیدا کریں گے غسل سے بے نیاز. یستغنون الناس عن حمام وحجام، حجام کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کسی فاسد مادے کو بڑھنے کی اجازت نہیں. اللہ 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 اکبر. مسجد کے اندر والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ کوئی کثیف مادہ رئیس بھائی، کوئی کثیف مادہ پنپ نہیں سکتا. ہاں تو دیکھیں بس جہاں کوئی چیز رکی ہوئی ہے وہی رک گئی ہے. دیکھو مقدار حرکت افلاک کا نام ہے زمان. جب یہ فلک فلک نہیں رہے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، زمینیں بھی بدل دیے جائیں گی. مقدار فلک کی تاثیر وہ نہیں رہے گی کیونکہ یہ زمان ہے، آنے والا صاحب زمان ہے. ارادے حجام کی ضرورت نہیں، وہ طبیب کی ضرورت نہیں. بیماری ہو تو طبیب کی ضرورت پڑے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ ہاں پہلے دن بچہ پیدا ہوگا. ہاں يلبسه المؤمن اللباس طال الصوب اذا كلما طال الصبي يطول. پہلے دن بچے کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے دوسرے کی ضرورت ہی نہیں. جوں جوں بچہ بڑھے گا تو لباس بڑھے گا. العظمت للہ. قبر والو میری طرف دیکھنا. پھر انسان متلون مزاج ہے، کبھی سفید رنگ پہننے کو دل، کبھی گہرا رنگ، کبھی عزت حیدر کی قسم، یہ علم کے فرے پکڑ کے یہی لفظ پڑھے کتاب میں، یتلون فی ای لون شاء. ادھر بندہ ارادہ کرے گا کہ فلاں رنگ کے ہوتے اسی رنگ میں ڈل جائیں گے.
سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہیں سے دیکھو انسان تبدیلی چاہتا ہے، کبھی سبزی کھانے کو دل، کبھی گوشت، اور گوشت بھی ایک نہیں، کبھی پرندے کا، کبھی بکرے کا، کبھی مچھلی کا۔ جاگو جاگو، اپنے شہنشاہ کی حکومت کے آئین سنو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سر اٹھانا حلالی و موالی اور حلال ذاتوں کی طرح، یقیناً کوئی شکوہ نہیں تم سے۔ جو بولتے ہوئے مجمع کی شکایت کرے اس سے بڑا بے ضمیر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ سنبھالتے رہنا اور انصاف کرتے رہنا۔ بیٹھے ہیں مومن، پرندوں کی ڈار گزرے گی۔ کون ہے؟ تلور؟ اچھا، اتنی تلوریں جا رہی ہیں، کھانے کو دل ہے، ڈار اتر آئے گا۔ عزت حیدر کی ایک ایک حرف کا ضامن۔ پرندے قدموں میں لوٹ کے کہیں گے یا مومن اذبحنی ولا تکسر لی عظمی، مومن مجھے ذبح کر لیکن میری ہڈی نہ توڑنا، ذبح کر کھا لے، میرے جوڑ جدا کر دے، ہڈی نہیں توڑنا۔ اے پرندے کیوں نہ توڑوں؟ جب تو مجھے پکا کے کھا لے، تیرا پیٹ بھر جائے، میری ہڈیاں جوڑ کے اے مومن کہہ دینا تیر اڑ جا، میں اڑ جاؤں گا۔ سمجھ رہے جو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قائم کی رعایا۔ کبھی ابراہیم نظر آ رہی ہے، کہیں عیسیٰ دکھائی دے رہی ہے، بلکہ اگر ظرف چھلکنے جائے تو مجھے تو قائم کی ریت سے ابراہیم بھی پیچھے نظر آ رہا ہے۔ ابراہیم نے ذبح کر کے قیمہ کیا تھا، پکائے نہیں تھے۔ جی جی، اس نے گوشت سمیت کہا تھا اڑ جاؤ۔ یہاں مومن گوشت پکا رہا ہے پھر کھا رہا ہے، ہڈیوں سے کہہ رہا ہے اڑ جاؤ۔ آل محمد کا نمک کھا کر، آل محمد کے حبداروں سے اپنے گھٹنے پکڑوا کے، آل محمد کے نام پہ اپنے علم کا دھوکہ دے کے شیعوں سے عزت کرانے والے بازاری جاہل ملا، نمک حرامی نہ کر۔ تو نے وہی خدا ہمیں دیا ہے، یوم یحیی العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والے اللہ، تو نے وہ اللہ سمجھا جو ہڈیوں کو زندہ کرے۔ یہاں قائم کی ریت ہڈیوں کو پرواز کرا رہی ہے۔ جو اللہ یہ آئین ہے ریت کا ہے، اور آؤ
اپنی خوش نصیبی تو دیکھو. اگلا جملہ نہیں کر رہی. اچھا دل پہ لکھنے والا سلیمان بن داؤد، یہ مجھے پتہ نہیں چل سکا، جب تحقیق ہو گئی تو وہ بھی بتا دوں گا کہ دنیا میں واپس آئے گا، آسمانوں سے بیٹھ کے دیکھے گا، قبر سے نظارہ کرے گا، یہ تحقیق نہیں ہو سکی. ہاں یہ جملے ضرور دیکھیں کہ سلیمان بن داؤد جب ریت قائم پہ نظر ڈالے گا تو اس وقت دل ملا کے کہے گا لیتنی کانت لی ہذہ السلطنۃ، کاش میں نے بھی اللہ سے ایسی حکومت مانگی ہوتی. قائم کی حکومت جیسی نہیں، ہاں ریت کی حکومت جیسی، جن کی ریت کی برابری سلیمان نہ کرے، ان سرداروں کی برابری ملا بے ایمان کیسے کرے؟ غلط تو نہیں کہہ دیا میں نے؟ پیچھے والوں چلے گئے ہو. ہاں تمہاری محبت اور رابطہ مودت کے پیش نظر ہی چند جملے کہنا چاہ رہا ہوں میں. انبیاء کو تمنا ہے، ہاں ان کی حکومت کی تو وہ تمنا خیر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مجھے بے ساختہ پھر خیبر شکن کے جملے یاد آتے ہیں. سلیمان بن داؤد کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں علی کہ روئے زمین کا حاکم تھا، ہوائیں تابع فرمان تھیں، بادل اور پرندے سایہ ڈالتے تھے، پرندے پر جوڑ کے پروں سے پر میلوں میں پرندے چترے رواں چلتے ہوئے شامیانے کا کام دیتے تھے. جنات پہ، دیووں پر، انسان پہ، مور و ملک پہ، چونٹی سے ہاتھی تک سب چیزوں پہ حکومت تھی. دوش ہوا پہ تخت محو پرواز رہتا تھا. رسول کے صحابہ علی کا آواز سن کے منہ کھلتا چلا جا رہا ہے. اچانک حسن اٹھے، کھلتے ہوئے منہ بند کرنے کے لیے. بابا اتنی بڑی حکومت ہے سلیمان کی، آپ اللہ کے ولی قاہر ہیں، ولی اعظم ہیں، کوئی آپ کے پاس بھی ایسا گوشہ ہے سلطنت کا؟ جی جواب سنا، فرماتے یا بنی الحسن والذی نفس علی بیدہ لقد آتانی ربی من السلطنت یدعو سلیمان بن داؤد ان یکون خازنا فی سلطنتی. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، جو سلطنت تیرے باپ علی کو اللہ نے دی ہے. کروڑوں سلیمان دعائیں مانگتے ہیں کاش ہم اس سلطنت کے چوکیدار ہوتے. پھولوں کی مہک میں، چڑیوں کی چہک میں، کی لچک میں، مست کلندر اسی لیے کہا تھا میں نے ان کی حکومت کی تو تمنا کرنے کا کلیجہ ہی نہیں ہے سلیمان میں. رعایا کو دیکھ کر سمجھ آ رہی بات نہیں جی، انداز جہاں بانی کو دیکھ کر. علامہ محمد حسین اصفہانی کے جو 5 شعر سنائے تھے اس میں ایک مصرع یہ تھا نہیں، مظہر سلطنت قاہرہ ذل مننس. اللہ کی سلطنت قاہرہ کا مظہر ہے تیرے زمانے کا امام. یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو یہ بتانا ہے
کہ اگر میں پے کر لے کے بادشاہوں کی طرح تخت حکومت پہ بیٹھ کے حکمرانی کرتا تو ایسے ہی کرتا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں. اور اچھا پھر مجبوری آڑے آ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے نا کہ سامعین بھی تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں کم از کم ہر مجلس لفظ بلفظ نہ صحیح مفاہیم کی حد تک یاد ہونا چاہیے. اس میں بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں، جملے دہرانے سے بچ جاتا ہے بندہ. میں نے تمہیں بتایا تھا اسی منبر سے، اچھی طرح یاد ہے، میرا حافظہ کمزور نہیں، کہ آدم سے عیسیٰ تک یہ چونکہ کون کی پیداوار ہے، اس لیے یہ اکوان کے حاکم ہیں. علی اور اس کے 11 بیٹے اکوان کے حاکم نہیں، امکان کے حاکم ہیں. جو کچھ بن چکا ہے وہ اکوان آ گیا یاد، اور جو بن سکتا ہے وہ اکوان امکان. ٹھیک، یعنی اب اللہ 10 لاکھ عالم تک کی حدیثیں ہیں کہ اللہ 10 لاکھ عالم بنا چکا، یہ سارا اکوان ہے. اب خود انٹرویو کرنا کہ اور کتنی دنیایں اللہ بنا سکتا ہے. لفظ تو ایک ہے نا، سکنا. اس سکنے میں کائنات کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی، اور جہاں بھی رک کے کوئی عدد بولا گیا تو وہ شرک ہوگا، وہ کفر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا اتنے بنا سکتا ہے اللہ، اس سے زیادہ نہیں. آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا عقل کامل اکٹھا کر کے اس کا جوہر نچوڑ کے کسی ایک دماغ میں رکھ دیا جائے، وہ بھی عدد نہیں بتا سکتا کہ کتنے، اتنے بنا سکتا ہے. تو بس جتنے اللہ اور بنا سکتا ہے وہ ہے امکان، اور امکان کے حاکم ہیں علی اور اس کے 11 بیٹے. نہیں، جو فکرہ میں نے اسد کہنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پورے سامعین اسے اپنے حقیقی تناظر میں سمجھیں. ہاں، جلدی جلدی یاد دلا کے پھر جس حقیقت تک تمہیں لے جانا ہے، شہ پر مودت کو مائل پرواز رکھنا. ٹوٹے ہوئے پر والے کو ساتھ ملانے کی مجھے عادت نہیں، کیونکہ جس طرف میں پرواز کرتا ہوں وہاں کشش ثقل بھی دم توڑ دیتی ہے. میری پرواز مقناطیسی ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں. اور جو آسمانی مقناطیس ہے اس کی حقیقت جانتے ہو؟ بتا دوں؟ شاد باش. اللہ خدا کی قسم مجھے بہت خوشی ہوئی. پوچھا کرو، صرف مجھ سے نہیں، ہر عالم سے. مولویوں نے محنت ہی کرنا چھوڑ دی ہے جب سے تم نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے. ہاں، انہیں پتا ہے جب خیبر خندق ہجرت پہ قوم راضی ہے، ہاں تو وہاں کتاب اٹھانے کا تکلف کون کرے. ہاں، پوچھو گے تو اگلے محنت کریں گے. اور مجھ سے تو پوچھا جائے، خدا کی قسم دل سے دعا نکلتی ہے. آسمانی مقناطیس اور راز بتاؤں، علی کی تلوار کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے. یہ سنتے ہو کہ 70 گز تک کافروں کو کھینچ کے مارتی تھی. یہ حقیقت میں آسمانی مقناطیس تھا. جو جی یہ افلاکی مقناطیس تھا، جو کہ میدان جنگ میں لباس لوہے کے ہوتے ہیں. زرا بکتر لوہے کا، جوشن لوہے کا،
خود لوہے کا، تلوار لوہے کی، علی کے ہاتھ میں آسمانی مقناطیس، 70 گز تک صفیں الٹ الٹ کے کھنچ کھنچ کے خیبر شکن کے قدموں میں گرتی تھی. اسی لیے تو علی جب عالم جذب میں آ کے حملہ کرتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے او ملک الموت ہوشیار ہو جا، میری تلوار کی تیزی کا ساتھ دینے میں پیچھے نہ رہ جانا. جو ارادے بھائی. اچھا تو ہاں، بلکہ تیرے مولا کا فرمان ہے، ایک دن کوفے میں وعظ کرتے کرتے فرمایا انا قابض الارواح، روحوں کا قبض کرنے والا میں علی ہوں. تو ایک شخص نے سوال کر دیا مولا آپ نے جو فرمایا میرا ایمان ہے میں نے مان لیا، لیکن روح تو اسرائیل قبض نہیں کرتا. فرمایا کرتا ہے مگر اسے قابض الارواح کہنے کا دعویٰ جچتا ہی نہیں، وہ عام لوگوں کو مارتا ہے، میں تو خود اسے بھی ماروں گا. تھک تو نہیں گئے نا دوست؟ امکان بات یاد دلاؤ اور پھر مجھے ایک جملہ کہنا ہے. اور یہ تو تمہیں بتا چکا ہوں کہ قائم کے 313 جو مجاہد ہیں ان سب کی تلواریں آسمان سے آئیں گی. اور خدا کی قسم حدیث ہے، حدیث معصوم کہ لو ضرب بسیفہ علی الجبل لقدہ نصفین. فرماتے ہمارے قائم کے مجاہدوں کی تلوار اور قوت بازو میں یہ اثر ہوگا کہ اگر پہاڑ پہ وار کریں گے 2 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. جی یہ تو سپاہی ہیں میرے مولا کے ہیں. اللہ چونکہ اس دن ید اللہ ہی طاقت سامنے آئے گی. زمانے نے آج تک ید اللہ کا نام سنا ہے، دیکھا نہیں. ہاں ید اللہ پھر سامنے آئے گا. میرے کس کس بات پر بات کی جائے؟ ید کے عدد کتنے ہیں؟ یہ کہ 10 دال کے 4. ید اللہ یعنی اللہ کے ہاتھ ہیں 14. جی علم الاعداد کی روشنی میں ثابت ہو رہا ہے. یہ کہ عدد 10، دال کے عدد 4، 14. پہلے ایک ایک ید اللہ سامنے تھا. اب جو ظاہر ہوگا اس میں 14 کے 14. جی زور کبریائی کا مظاہرہ ہوگا. تو یہ چکے ہیں عالم امکان کے. اب جلدی یاد دلاؤں کیونکہ میرا اپنا دل بھی بڑا بےتاب ہو رہا ہے اگلا جملہ کہنے کو. ہاں لیکن وہ جب تک بات صحیح معنوں میں ذہن میں نہیں آئے گی تو پھر لطف بھی نہیں آئے گا. یہ جنہوں نے نہیں سن رکھی باقی ساری حجتیں، کون و مقام پہ حاکم علی اور اس کے 11 بیٹے، شاد باش جیتے رہو، امکان پہ حاکم یعنی باقیوں کی حکومت ہے جو اللہ کر چکا ہے. اس گھر کی حکومت ہے جو اللہ کر سکتا ہے. ہاں تو نہیں اب یہ نہ سوچ لینا کہ جو اللہ کر چکا ہے اس پہ حکومت نہیں ہے. بھائی اس پہ تو ان کے نوکر چاکر حکومت کرتے ہیں. ہاں ان کی حکومتوں سے کہیں آگے ہے.
اب بس یاد کرو، میں جملہ دوں. ایک سائل تھا، بیٹا چاہیے تھا. عالم اکوان کا طریقہ ہے آئین فطرت کے مطابق بچہ لینا. نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانا، کسی حکیم کے پاس جانا، نہ ملے کسی سے دعا کروا لینا، کسی سے نقش تعویذ دھاگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ تو سائل کم ظرف تھا، اکوان کے قاعدے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک دربار میں دعا کرانے کے لیے آ گیا، کیونکہ اکوان کے تابع ہو کے مانگ رہا تھا. دینے والے نے دیکھ کر کہا مقدر میں نہیں، کہاں سے دیا جائے. لیکن جب اسد دربار سے نکلا، عالم امکان کا ایک شہزادہ، چھوٹا شہزادہ، عالم امکان کا چھوٹا شہزادہ کھیل رہا تھا. کیوں روتے ہوئے آ رہے ہو؟ یہ آخری دربار سے بھی مایوس لوٹا. اب جب امکان کے شہزادے نے دیکھا کہ اس کی آخری ہمت ٹوٹ گئی، فرمایا ہمارے ساتھ تھا. نانا جان کیوں خالی گیا؟ حسین مقدر میں نہیں. اچھا نہیں ہے تو میں نے ایک دے دیا ہے. حسین لوح محفوظ کو پڑھو، میں نے 2 دے دیے. حسین تقدیر سے مشورہ کرو، میں نے 3 دے دیے. حسین قضا نہیں چاہتی، میں نے 4 عطا کر دیے. حسین اللہ سے مشورہ کر، میں نے 5 دے دیے. حسین آج تجھے ہو کیا گیا ہے، میں نے 6 دے دیے. حسین چاہتے کیا ہو، میں نے 7 دے دیے. ارادے سائل ظرف نہیں رکھتا تھا. جب حسین نے کہا 7 دے دیے، کہا حسبی یا ابا عبداللہ. حسین بس کافی. ٹھنڈی سانس لی. میرے بحر کرم میں پتھر پھینکا، اس میں تلاطم پیدا کیا. میرے سخاوت کے دریاؤں کی موجوں کو مد و جزر ملائے. دامن اتنا چھوٹا، کم ظرف. آج اگر تو خاموش رہتا تو قیامت کے میدان میں آدم کی اولاد ایک طرف آتی. مرشد علی حسین نے بابے نے نعرہ دی، اس کا نعرہ حاضری. شان 2 جہاں میں نرالی حسین کی شرکا کرے ہو ہے. شان 2 جہاں میں نرالی حسین کی. حد سے بھی بڑھ گئی ہے دواری حسین. مظلوم کربلا کی عظمت تو دیکھیے، کونین کا نبی ہے سواری حسین. شدید ہو جاتی، روح انصاف پلید ہو جاتی. کرنا ہوتا ہے حسین ابن علی، ساری دنیا شدید ہو جاتی.
ریاض شاہ جی نے ربائی پڑھی نا، حج سے بھی بڑھ گئی ہے زواری حسین کی. کیوں؟ پتہ ہے اس میں راز کیا ہے؟ سرکار صادق، میں پھر واپس آتا ہوں، اسی بات پہ آتا ہوں. سرکار صادق فرماتے ہیں کہ جب یوم عرفہ ہوتا ہے، جانتے ہو نا، جب یوم عرفہ ہوتا ہے تو اللہ حسین کے زائرین پر نظر کرم پہلے ڈالتا ہے اور حاجیوں پر بعد میں. سائل نے کہا مولا اس کی وجہ، حالانکہ تیرے نانا کی حدیث ہے کہ ان الحجاج اضیاف اللہ، حاجی اللہ کے مہمان ہیں، اپنے مہمانوں کی تواضع بعد میں، حسین کے مہمانوں کی پہلے. توجہ، مولا نے مسکرا کے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کربلا جاتا ہے ان میں حرامی کوئی نہیں ہوتا. جو میں کربلا جو بھی جاتا ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے کربلا یہودی جائے، آنکھیں بند کر کے کہہ دینا حلالی ہے. ادھر جانے والوں میں وہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے بڑھ گئی ہے. کیا کہا تھا حسین نے؟ کیا کہا تھا حسین نے؟ اگر تو چپ رہتا تو میدان قیامت میں اولاد آدم الگ سے آتی اور میرا عطیہ، میری بخشش الگ سے آتی. اب یاد جو دلانا تھا نیئر صاحب وہ صرف یہی تھا. اب سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو. اس فکرے نے کیا درس دیا پنڈی والوں کہ اگر تو خاموش رہتا اولاد آدم الگ آتی، میری عطا علیحدہ آتی. عقل کا بیری بھی سوچے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو 7 بیٹے حسین نے اسے دیے وہ اولاد آدم میں شامل نہیں تھے. اللہ سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ عالم امکان کا شہزادہ تھا، یعنی اولاد آدم میں تھے نہیں، دیے نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تو دے سکتا تھا. اس دے سکنے کا حاکم تھا حسین. اللہ نے زیغم لوہے محفوظ پہ کہیں لکھا ہی نہیں کہ ایک باپ کے 1000 بیٹے، جتنا جی لے، جتنی شادیاں کر لے، جب آئے گا میرا 12واں امام، ہر مومن کے 1000 بیٹے، یہ بھی اولاد آدم میں شامل نہیں ہے. جمائے بیٹھے ہیں، دلوں پہ نقش محبت جمائے بیٹھے ہیں، تخلیات کی دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. یہ خوب پردہ پردے پردے میں زمانے بھر کو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. اچھا نعرہ حیدریہ. جاگنا بس، میں نے جو پیغام دینا تھا دے چکا. یہ 1000 بیٹا اولاد آدم میں شامل نہیں. آؤ نکاح کے خطبے سنا کرتے ہو؟ جب نکاح ہوتے ہیں تو مولوی صاحبان خطبے پڑھتے ہیں نا، تو اس میں یہ حدیث رسالت پڑھی جاتی ہے، تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط. شادیاں کرو، کثرت سے بچے پیدا کرو، تمہارا رسول کہہ رہا ہے، کیونکہ میں میدان قیامت میں
تمام نبیوں کے سامنے تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا کہ میری امت اتنی ہے، ولو بسکت، حتیٰ کہ جو بچہ ساکت ہو جائے گا اس کا نام بھی امت میں لکھواؤں گا۔ جس دن میدان قیامت میں تیرا نبی فخر کرے گا، پالنے والے میری اتنی امت، علی فخر کرے گا میرے اتنے شیعہ، قائم اپنے بزرگوں کے ایک ہاتھ نانا کے قدموں پہ ایک دادا کے پاؤں پہ رکھ کے قائم کہے گا تمہاری امت جتنی ہو، تیرے شیعہ جتنے ہوں، وہ اولاد آدم میں ہے، میری رعیت دیکھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، قائم کی رعیت الگ، قائم کی جنت الگ، قائم کی دھرتی الگ، قائم کا آسمان الگ، اس کی رعیت کے لیے حوریں الگ۔ اسی لیے تو 8 مرتبہ قائم کی جنت کا ذکر کر کے 8 دفعہ اللہ نے کہا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند ہے۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ آج سے ایک درخواست ہے، 2-4 منٹ مسائل جو آپ تمام مجالس میں میں آپ سے آپ غیر حاضر تھے نا، ورنہ یہ نہ کہتے۔ باقی سب میں نے چلنا ہوتا ہے عزاداروں کی دلوں کی نزاکت کے ساتھ۔ ہاں، رونے والے کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور میں کم از کم اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ بخدا یعنی اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، شاید میں مصائب پڑھا ہی نہ کرتا اگر مجھے یہ ادراک نہ ہوتا کہ جو شام سے آتی ہے فقط رونے کے لیے آتی ہے۔ اللہ جانے کتنے کروڑوں اسرار قائم کی حکومت کے ایسے ہیں جسے وہ ہستی جانتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ ہم سے ہمارے خطابتیں تو سننے آتی ہی نہیں، وہ رونے کے لیے۔ اور پھر اس عشرے میں تو اتفاق ہی ایسا عجیب بنا ہے کہ جس بی بی کے لیے مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ بھی پرسے کی منتظر، اور جس کے نام کا عشرہ ہو رہا ہے وہ خود اتنا بڑا عزادار وہ پردہ غیب میں بیٹھ کے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ کتابیں پڑھ کے دیکھنا، میرے امام نے اپنا مرکز بنانا ہے مسجد سہلہ کو۔ حالانکہ میں نے تمہیں ایک مجلس میں بتایا تھا نا کہ پہلے مسجد کوفہ میں آئیں گے، منبر پہ بھی بیٹھیں گے، وہاں تھوڑی سی مجلس بھی پڑھیں گے۔ جی، مسجد سہلہ میں جانے میں علت ہی یہی ہے کہ وہاں پڑھ نہیں سکیں گے، اللہ کی زبان ہو کر بھی زبان اٹک جائے گی میرے مولا کی۔ آنسو خشک کرنے کے لیے رومال ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایک فکرے کا ضامن ہوں میں۔ لوگ کہیں گے مولا ہم آپ کی خطابت کے خطبے کے منتظر ہیں، آپ روئے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھیں گے او میری رعایا یہ منبر کہاں لگا ہوا ہے؟ مولا کوفے کے دارالامارہ میں۔ فرمائیں گے یہی دربار نہیں تھا جہاں علی کی بیٹیاں سربرہنا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔
اور یہ لفظ بھی کانت سلام اللہ علیہا متنقرۃ، سب سے پہلے پتہ ہی تمہارے امام زمانہ کی زبانی چلا ہے کہ اس دن وہ سیدھا لباس میں تھی علی کی بیٹی. اللہ اکبر، العظمت للہ. جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر کا دل نہیں ہے، اس کے لیے دو فکریں، دو جملے کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں، حالانکہ ترجمہ سید یہ صحیح نہیں، مگر میری زبان میں اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ میں اس سے آگے کا ترجمہ کر سکوں. العظمت للہ. کھڑی ہے اور کس انداز میں؟ فضا چادر بنی ہوئی ہے علی کی بیٹی کی. العظمت للہ، العظمت للہ. اور پھر یہ بھی حجاب ہے باقی پردگیان عصمت کا، باقی پردے داروں کی چادر یہ بھی خود ہے. اس کے آگے فضا بلا تشبیہ مثل پہ نظر ہے ابن زیاد حرامی کی. سر اٹھایا، کہا کاش آج میرے دربار میں کوئی علی والا ہوتا، اپنے امام کے گھرانے کی بربادی دیکھتا، وہ روتا پیٹتا چلاتا، میری خوشی بڑھ جاتی، میری عید ہو جاتی. پنڈی والوں ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دربار کے کونے سے ایک حرامی اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا ابن زیاد تم بھول رہے ہو، تیرے زندان میں لاکھوں شیعوں کا ایک شیعہ مختار سقفی قید ہے، اسے دربار میں بلا کے اپنی خوشی پوری کر لے. اس حرامی نے کہا اس کا منہ موتیوں سے بھرو اور مختار کو پاپ زنجیر میرے دربار میں لاؤ. میں کہہ رہا ہوں کوئی سینے پہ ماتم کر رہے ہیں، کوئی رانے پیٹ رہے ہیں، اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ جانے وہ کس انتظار میں ہیں. ادھر سپاہی مختار کو بلانے چلا، جیسے ہی علی کی بیٹی کھڑی تھی کہتی اماں فضا دعا مانگ زمین پھٹ جائے، اماں فضا زمین پھٹ جائے، میں زندہ زمین میں گڑ جاؤں. اللہ اکبر. کیوں بی حوصلہ میرے بھائی. رونے والا تو میری طرف دیکھو، اسے سنبھالنے والے موجود ہیں، اسے سنبھالنے والے موجود ہیں، میری طرف دیکھو. اللہ جانے اب اگر چوٹ لگ جائے دل پہ مجھے معاف کر دینا. ایک مومن گرا ہے، چار چار اسے سنبھال رہے ہیں. اللہ جانے بازاروں میں سجاد کتنی جگہ کہیں غش کھا کے گرا، کہیں شمر کی گستاخیوں سے گرا، کہیں ٹھوکریں کھا کھا کے گرا. العظمت للہ. سجاد کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. علقت بے نفسہا علی جسدہی، زینب بندھے ہوئے ہاتھوں سے سجاد پہ گر پڑتی اور شمر سے یہی کہا کرتی اس کے حصے کے تازیہ نے بھی مجھے مار. سجاد کے حصے کے محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.